نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لیکن اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان کے بچوں کے اوپر جو حق ہے والدین کا، اس کی لمٹ کیا ہے. اسی سے ملتی جلتی آیت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں اس آیت میں یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ جن کی فیملیز غیر مسلم ہیں، ان کے پھر وہ خود مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے پھر اب اپنی فیملیز کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ کوشش کریں تمہارے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا جوہد، جہاد، اسٹرائیو کرنا، کوشش کرنا، لڑنا بھی اس کا مطلب ہے، لیکن ہر جگہ لڑنا ہی نہیں ہوتا، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا، پریشر ڈالنا، یہ سب اس کے معنی، فورس کرنا کسی کو. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ یعنی اگر وہ فورس کریں تمہیں کس چیز کے اوپر، یا پریشرائز کریں، یا تم سے لڑیں جھگڑیں، تمہیں مجبور کریں کس چیز پہ، الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اس بات کے اوپر پریشرائز کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ. اب یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ آیت ہے، یعنی یہ آیت مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہی کلام ہے، یہ لقمان علیہ السلام کا نہیں ہے. جس کا ان کو کوئی ما لیس لک، جو نہیں تیرے لیے کوئی اس کا کوئی علم، یعنی تم نہیں اس چیز کو پہچانتے ہو، وہ اللہ کے ساتھ شریک تمہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے شریک نہیں ہے. فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کرنی. اب دیکھیں جس وقت یہ پتہ چلتا ہے نا کہ والدین کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس میں شرک کی بات ہے، یا اللہ معاف کرے کوئی ایسی بدعت ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی کیا، تو اس میں بھی نہیں ماننا. یہ نہیں ہے صرف یہاں پہ کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو کہیں گے تو ہم نے تو نہیں یہ کرنا. یہ نہیں ہے صرف ماننا، بلکہ یہاں پہ یہ بھی ہے ماننا کہ اگر وہ اللہ کے کسی بھی حکم کو توڑنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ شرک کا ہی حکم دے رہے ہیں. اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بھی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. یہ شرک کی مانندی ہو جاتا ہے اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت شروع کر دیں. اللہ کا حکم تو ٹوٹے میری والدین کا نہ ٹوٹے، ہے نا. یہ شرک ہی ہے، ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے. یہ اس کی دلیل چاہتے ہیں آپ؟ مثلا اگر کوئی اپنے نفس کی پوجا شروع کرتا ہے، نفس کے کہنے پہ حرام کر رہا ہے، نفس کے کہنے پہ منمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یا تم نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا. سورہ فرقان میں تھا نا. تو یعنی کیسے وہ اس کے سامنے کوئی جھکتا تو نہیں ہے اپنے نفس کے سامنے، اٹھ کے صبح کو میں اپنے نفس کے آگے نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے نفس کے آگے پوجا کر رہا ہوں. کیسے نفس کی پوجا ہوتی ہے؟ نفس کی خواہشات چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، چاہے اللہ کا حکم اس میں ٹوٹ رہا ہو، اللہ کا حکم کچھ ہے نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، میں نفس کی مانتی جاؤں تو یہ شرک ہی تو ہے. استغفر اللہ. اپنے نفس کو معبود کا درجہ دے دیا نا، خدا بنا لیا اپنے معبود کو. اور ہم اپنی زبانوں میں بھی بولتے ہیں بھائی اس کا خدا تو پیسہ ہے، کہتے ہیں نا. یہ ایسی غلط بات نہیں ہے، واقعی خدا بنا لیتے ہیں پیسے کو، کہ پیسے کی خاطر چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے نا، بس کر لیں گے، جو مرضی کرنا پڑ جائے، حرام کھائیں گے حلال کھائیں گے، جو بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب بتوں سے ہی نہیں صرف ان کے ذریعے شرک ہوتا، بلکہ جب محبت کے اندر کسی کو ایسا درجہ دے دیا جائے، یا اطاعت کے اندر کسی کو ایسا درجہ دے دیا جائے جو اللہ کا مقام ہے، تو وہ بھی شرک ہے. فلا تطعهما، تو ان دونوں کو کی بات نہیں ماننی. سمجھا گیا؟ بچے کو کوئی والدین کہیں بچی کو کہ آپ نے حجاب نہیں لینا کیونکہ آج کل بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، تو ہم آپ کی سیفٹی کے لیے کہہ رہے ہیں آپ حجاب اتار دو. تو فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا حق اللہ سے بڑا نہیں ہے. ٹھیک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا.
لیکن اب کیا ہوتا کیا ہے، جب کسی کو اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اس کی پوجا کرو، یا ہم تمہیں اسے منع کرتے ہیں، یا مسجد نہیں جانا، حالات بڑے خراب ہیں، مسجدوں کے اندر یہ مسئلے ہو رہے ہیں، تو کسی نے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا، مسجد جانے سے منع کیا، مسجد جا کے کیا کرنا ہے جب وہاں پہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ سیف نہیں ہے جگہ. تو اس وقت پھر بچے نا ریٹیلیٹ کرتے ہیں، بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ ہمیں اس سے روک رہے ہیں، اور یہ کیسے ماں باپ ہیں، کتنے برے ہمارے ماں باپ ہیں جو ہمیں اس طرح سے ہمارے اللہ کی ہم راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں اس طرح کہہ رہے ہیں. اب ایک شرک کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو دوسرا بھی ساتھ سینیریو بتا رہی ہوں نا، کہ جب ماں باپ واضح کلیئرلی اللہ کے احکامات کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں بچوں کو. ارے لے لو نا تم سود پہ گھر، کیا ہو گیا اس کے اندر، جب ساروں نہیں لیا ہوا تم کیوں نہیں لیتے؟ ان کو مجبور کر رہے ہیں، بچہ نہیں لینا چاہ رہا، ماں باپ مجبور کرنے میں لگے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ پھر ان کے اندر اطاعت نہیں کرنی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بیلنس بتایا نا کہ پھر کرنا کیا ہے، پھر کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کیا ان کے آگے کھڑے ہو جانا ہے اور ان کو چار سنانی ہے کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں اور آپ کیسے لوگ ہیں، یا اگر وہ مسلمان نہیں ہیں اللہ معاف کرے تو پھر بھی وہ کہنا آپ کیا، آپ تو مشرک لوگ ہیں، آپ لوگ تو ایسے لوگ ہیں، آپ تو برے لوگ ہیں، اور آپ کا کیا مقام ہے اور آپ کا کیا یہ ہے. مطلب ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، اچھائی کا معاملہ، اچھے طریقے کے ساتھ. یعنی ایک طرف یہ بھی تاکید کر دی گئی کہ آپ نے ایسی صورت میں والدین کا کہنا نہیں مانا، دوسری طرف یہ بھی لمٹ لگا دی گئی کہ بدتمیزی پہ نہیں اتر آنا، چاہے وہ کافر مشرک ہی ہوں، ایسی صورت میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. معروف کون سا ہوتا ہے؟ جانی پہچانی نیکی، یعنی ایسی جس کو سب لوگ کہیں کہ یہ اچھا معاملہ ہے، یہ اچھا سلوک ہے. کسی سے بھی پوچھو تو ان کی خدمت بھی کرو، ان کی ضروریات کا بھی خیال کرو، ان کے ادب بھی کرو. یہ کوئی رائٹ نہیں دے دیتا کہ مثلا کسی کے والدین اس کو بدعات کی طرف بلا رہے ہیں، یہ بدعتیں کرنا ہے، یہ تو ہمارا رواج ہے، اور ہٹتے ہی نہیں ہیں. اور بچی اب سمجھ گئی ہے بات کو کہ یہ نہیں صحیح ہے. اب وہ بچی کھڑی ہو کے وہ تقریریں کرنے لگے اور والدین کوئی برا بھلا کہنے لگے، یہ نہیں پھر اس کے لیے جائز ہو جاتا. لیکن وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی نہیں ان کی کرنی. پیروی دیکھیں، یاد رکھیں قرآن پاک میں جہاں جہاں والدین کے حقوق کی بات آئی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی. ان کی اطاعت کا کہیں بھی نہیں آیا کہ ان کی اطاعت کرنا، یہ نہیں آیا. کیونکہ والدین کی نہیں، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ من اناب الیہ، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اس کی پیروی کرو، جو ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کا ہو چکا ہو، فالو اس کے راستے کو کرنا ہے. اگر والدین ایسے ہیں تو والدین کی بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر والدین ایسے نہیں ہیں اور وہ برائی کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر نہیں ماننی. تو ان کو تو نہیں پتا، مگر تمہیں تو پتا ہے نا کہ یہ شرک ہے. اسی لیے یہاں پہ کہا نا ماں لیسا بھی علم، میں لیسا لکا بھی علم. تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ تمہارے علم کے اندر نہیں ہے یہ اللہ کے شریک، تو تم اندھے دھند ہو کے یہ نہیں کہو گے کہ میری ماں باپ نے کہا میں کیا کروں، میں بڑی مجبور ہوں. نہیں، تب بھی آپ نے اللہ ہی کی ماننی ہے. اس کی شان نزول میں پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ پچھلی اس میں بھی کہ سعد بن مالک مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کی ماں جو تھی بڑے لاڈلے تھے، ماں بڑی محبت کرتی تھی. تو ماں نے کہا تھا کہ بڑے اطاعت گزار بھی تھے. تو ماں نے کہا تھا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ کچھ بھی، بھوکی مر جاؤں گی اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا، اسلام چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی پیوں گی. تو ان کو یہ تھا اللہ اگر یہ مر گئی تو کیا ہوگا، میں اپنی ماں کا قاتل ہو جاؤں. بہت تنگ دل ہوئے تھے، بہت تنگ دل ہوئے، خوش آمدید کریں، منتیں کریں، لیکن ماں بھی اپنی ضد سے نہیں باز آ رہی تھی. تو کہتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن ماں بھی نہیں باز آئی. اس نے 3 دن کا فاقہ کر لیا، 3 دن فاقے سے رہی اور اس کی حالت بھی خراب ہو گئی. تو پھر ماں کے پاس گئے، کہنے لگے میری اچھی اماں جان سن لیں، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہیں. واللہ ایک نہیں، آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں
اور اس بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں تو بھی میں آخری دم تک اپنے دین سے نہیں پھروں گا. تو پھر ماں مایوس ہوئی. ماں نے دیکھ لیا کہ یہ بیٹا تو اتنا زیادہ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ میں نے اسی دین کے اوپر رہنا ہے. تو پھر ماں نے چھوڑ دیا اپنا فاقہ. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دے دی تھی کہ وہ مسلمان ہو گئی. لیکن کتنا بڑا آزمائش ہوتی ہے, کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے جب ماں باپ مجبور کرنے لگتے ہیں کہ آپ یہ دین کا راستہ چھوڑو, اور تم کیا ملا نہیں بن گئی ہو, اور تم کیا ہر وقت قرآن لے کے بیٹھی رہتی ہو, اور تم کیا یہ کر رہی. نہیں, اب اس وقت دیکھیں یہاں پہ ایک بیچ کا راستہ ہمیں بتا دیا نا, تو اس میں ہمیں یہ حکمت پتہ چلتی ہے کہ ہم بیچ کا کوئی راستہ نکالیں. ان کے ساتھ اچھا بھی کرنا ہے, ساتھ وہ والا کام بھی نہیں کرنا جس سے وہ منع کر رہے ہیں. تو اس کا یہ ایسے نہیں کرنا اب آ کے آپ کوشچن پوچھیں ہمارے ماں باپ تو یہ کہہ رہے ہیں, اب ہم بتائیں اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ یہ حرام ہے. تو ماں باپ جب یہ کہتے ہیں تو ماں باپ کی مانوں کہ اللہ کی مانوں. نہیں, آپ بیچ کا راستہ نکالیں. ماں باپ کو بھی نہیں ناراض کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم پورا کرنا ہے. بیچ کا راستہ دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھا ہمیں سلوشن دیا گیا. ان کے ساتھ اچھے بھی رہنا ہے لیکن ساتھ ان کی بات بھی نہیں ماننی. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ نہیں کرنا کہ اٹھا کے ان کو اولڈ ہوم میں پھینکا کہ تو یہ مشرک ہے. دیکھیں حضرت اسماء جو تھیں, ان کی اسماء بنت ابو بکر, تو ان کی امی جو تھیں وہ مشرکہ تھیں. جب وہ آئیں مدینہ ان سے ملنے کے لیے تو وہ آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں, میری ماں تو مشرکہ ہے, ماں تو تحائف بھی لے کر آئی ہے, ماں آئی ہے, میں ماں کی خدمت کروں کہ نہیں کروں, کیا ان کے ساتھ سلوک کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب اس کا مطلب یہ نہیں اگر وہ مشرکہ ہے تو پھر اب ان کے ساتھ قطع تعلق کر کے بیٹھ جائیں اور ان کی کوئی بات نہ سنیں. اور لیکن دیکھیں ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا چونکہ جب کوئی مشرک کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں گے, ان کی خدمت کریں یا کچھ ہے, کوئی یہ نہ ہو کہ وہ اس کا کوئی اثر ہو جائے, تو آپ نے اس وقت کمپنی رکھنی ہے ان لوگوں کی جو من اناب الیہ, جو نیک کمپنی ہو, تاکہ وہ آپ کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے اب یہ اثرات ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی بات پیچھے رہ گئی کہ یہاں پہ ماں باپ کی جو بات آئی, آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ ماں کی کتنی باتیں آئی ہیں یہاں پہ اور باپ کی کتنی آئی ہیں. آیت نمبر 14 میں گن کے بتائیں ماں کی کتنی آئی. پہلے والدی میں ماں آ گئی, پھر حملت ہوں امہ وہنن علی وہنن میں ماں آ گئی 2 ہو گئی, اور فصالہ میں 3 ہو گئی, پھر ولی والدیک یہ 4 ہو گئی. اور باپ کی کتنی آئی, پہلی بھی والدی اس میں باپ کی آئی, اور آخری جو ولی والدیک اس میں آئی. تو 2 دفعہ باپ کی آئی, 4 دفعہ ماں کی آئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق ڈبل ہے باپ سے. اطاعت کے اندر نہیں آپ یہ کہیں گے کہ ماں کی اطاعت پہلے اور باپ کی نہیں میں کروں گا اطاعت, ایسے نہیں ہے, مگر حق میں خدمت میں ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. اسی لیے حسن سلوک میں جب کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ میرے بیسٹ بیہیویئر, بیسٹ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, میرے خیال میں آج کے وقت میں تو سوچتے ہیں کہ باہر کے لوگ یا دوست احباب ان کے ساتھ ہنس ہنس کے اور والدین کے ساتھ ہم تیوری چڑھا لیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا فرمایا, چوتھی دفعہ پھر باپ کا فرمایا تھا. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ماں کا حق ڈبل ہے. اچھا, پھر آپ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آیا خاص طور پہ فی دنیا کے الفاظ آئے, وصاحبہما معروفہ بھی ہو سکتا تھا, فی دنیا معروفہ. یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تمہارا ساتھ صرف فی دنیا کا ہے. یہاں پہ بس تم ان کے ساتھ اچھا ان کے ساتھ رہ لو, کیونکہ اگر یہ کافر ہی مر گئے تو آخرت میں تمہارا ان کا ساتھ نہیں ہونا, وہاں پہ الگ الگ راستے ہوں گے. اللہ اکبر. تو کمپنی کن کی کمپنی ان کو دینی ہے, ان کو ساتھ رہنا ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, ان کی خدمت بھی کرنی ہے, ان کی کوئی ضرورت ہو وہ بھی پوری کرنی ہے, وہ سب اس میں آ گیا وصاحبہما. ٹھیک ہے, مصاحبت جو ہے نا وہ فزیکل ہے, لیکن اس کے بعد اتباع کس کی کرنی ہے وہ آ گیا کہ دل کس کے ساتھ ہونا چاہیے. فزیکلی تو ان کے ساتھ ہے مگر دل کس کے ساتھ, دل نہیں ان کی طرف ہو گیا کہ دل میں بھی اب ان کے والے عقائد کے لیے کوئی رسپیکٹ آنے لگے, نہیں ان سے, لیکن کاٹنا نہیں ہے خود کو. کتنا پیارا بیلنس دیتا ہے نا ہمارا دین. اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الیہ مرجعکم,
فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، میری طرف لوٹنا ہے، میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا جو تم کرتے رہے ہو عمل. تم سب کو پلٹ کے میرے پاس آنا، تم نے بھی اور تمہارے والدین نے بھی، سب کا پھر حساب ہو جائے گا. اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے. وعدہ کس سے ہے اور وعید کس کے لیے؟ وعدہ ہے اولاد سے جو مسلمان ہو چکی، کہ تم کو وہاں پہ پھر اجر عظیم ملے گا اس کے بدلے میں کہ تم نے اتنے پریشر، اتنا، دیکھیے معمولی لفظ نہیں آیا، جاہدہ کا آیا ہے، یعنی بہت زیادہ ان کی طرف سے فورس، ان کی طرف سے کوئی چھوٹا موٹا نہیں. وہ کہتے تھے دھمکیاں دینا، پریشرائز کرنا، آنکھ کر دینا، ملنا جلنا چھوڑنے کی کوشش کرنا، بچی کو بالکل آؤٹ کاسٹ کر دینا، یہ سب چیزیں ہیں. تو تمہیں اجر عظیم ملے گا، تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. اور والدین کے لیے وعید بھی ہے. وعید کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک دھمکی ہے ان کے لیے کہ تم بچ کے کہاں جاؤ گے. آج تم اپنے بچے کو مجبور کر رہے ہو تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی تم کو. وہ کوئی بھی والدین جو سب سے بری چیز اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں نا، سب سے بری ورسٹ، وہ یہ ہے کہ اولاد کو شرک پہ لگا دیں. اللہ اکبر. لیکن اگر وہ لگا بھی دیتے ہیں تو ان کو تو نہیں پتا، تمہیں تو پتا ہے نا. والدین کی محبت کو بھی اللہ کی محبت سے اوپر نہ کرو. کتنا بیلنسڈ دین ہے ہمارا. اب اس کے بعد ہمیں لقمان علیہ السلام کی پھر سے نصیحتیں پتہ چلتی ہیں. فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. دیکھیں پھر سے وہی والی بات ہے، یعنی جب بھی بات کر رہے ہیں نا، کتنی پیاری بات کر رہے ہیں، کتنے نرم ہیں. نرمی کے اوپر ایک حدیث بھی ہے کہ جس گھر کو نرمی مل جاتی ہے نا، اس کو بہت بڑی خیر مل جاتی ہے، اس گھر میں نرمی ہے. تو وہ فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو، انہا کیا چیز ہے؟ بے شک وہ، اگر ہو، وہ سے مراد برا عمل بھی ہو سکتا ہے، اور انہا سے مراد کوئی بھی عمل بھی ہو سکتا ہے، نیکی ہے یا برائی ہے، گناہ ہے یا نیکی ہے، اور گناہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتے ہیں کہ اگر گناہ ہو یا اگر کوئی بھی عمل ہو، نیکی کا یا بدی کا. ان تکو مثقال حبۃ، اگر وہ ہو ایک رائی کے دانے کے برابر، یعنی وہ عمل بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے. رائی کا دانہ نا اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اچھا ایک کام کریے گا، رائی کا دانہ ذرا دیکھیے گا. پریکٹیکلی بھی ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں ذرا سمجھ آئے. اور عربوں میں چھوٹی سے چھوٹی چیز جب بیان کرنی ہوتی تھی نا تو من خردل کہا جاتا تھا، حبت من خردل. اس کا حبہ یہاں پہ میں نے ابھی تک یہ پڑھا من خردل، رائی کے دانے کے برابر. خردل رائی کو کہتے ہیں. تو اتنا چھوٹا کہ وہ دانا، ان کو ایٹم کا تو ابھی پتہ ہی نہیں تھا نا، لیکن وہ اس زمانے میں یہی چھوٹا تھا. تو سب سے چھوٹے سے مثال تھی. اور آپ دیکھیے گا سبحان اللہ کتنی زبردست بات اس سے سکھانے والے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو. بہت زبردست بات جو پھر سیکنڈ نمبر پہ ہمیں سکھانی کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو یا بدی ہو، گناہ ہو یا نیکی ہو، پھر فتکن، پھر وہ ہو کہاں پہ ہو؟ فی صخرۃ، چٹان کے اندر. اب کوئی چٹان سوچیں، بڑی چٹان، کوئی یعنی چلو کیٹو سمجھ لیتے ہیں، کیٹو بہت بڑا پہاڑ ہے نا، بہت بڑے پتھر کو کہتے ہیں کہ یعنی اتنا بڑا، اس کے اندر ہے یہ. فتکن فی صخرۃ، اس کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ کیا چھپا ہوا ہے؟ حبۃ من خردل، دانا رائی کا، وہ اندر راک کے اندر جا کے، کوئی راکس ہیں بڑے بڑے یا پہاڑ ہے اس کے اندر ہے. او یا فی السماوات، آسمانوں میں گئی. اب تو ہمیں تو پتہ چل گیا نا کہ آسمان کہاں ہیں، کتنے ہیں، کیا کیا آسمانوں کے اندر کتنے پلینٹ، سٹار، اور کتنی اور گیلیکسیز ہیں، کتنے اور یونیورسز ہیں.
پتہ نہیں چٹان کے اندر کہیں ہے یا پھر کس پلینٹ کے اوپر ہے، زمین پہ ہے، مون پہ ہے، سن میں ہے، اور واللہ عالم اب مجھے تو نام بھی نہیں آتے کس اور ستارے سیارے کے اندر کہیں پڑا ہوا ہے، کائنات کے اندر اتنی وسیع کائنات ہے، او یا فی الارض زمین کے اندر ہے، زمین میں کدھر ہے، اتنے ذرے ہیں سمندروں کے اندر ہے، پانی اس میں یہ لینڈ میں کہیں ڈیپ کسی چیز کے اندر ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اکبر، لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال کے لے گا. یہ یأتی جو ہے نا ایک جا ہوتا ہے آنا، اور آگے بھی آ جائے لانا ہوتا ہے، لے آئے گا اللہ وہاں سے، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ آیا یأتی. یأتی کا لفظ اس وقت آتا ہے جب چھوٹا سا کوئی کام ہو، معمولی سا کوئی کام ہو، بہت بڑا نہ ہو، کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا دیٹس نو پرابلم، اتنا چھوٹا سا کام، یعنی اللہ کے لیے وہ اتنا معمولی ہے، اللہ اس کو نکال کے لے آئے گا. اب اس کے اوپر ذرا غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی عمل اتنا چھوٹا ہو، پہلے تو دیکھ لیں کہ چھوٹا کتنا ہے، پھر اس کے بعد فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ چھپا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا ہے کہاں؟ آسمان کی وسعتوں کے اندر. کدھر ڈھونڈ کے لائیں گے اتنے سے پارٹیکل کو؟ یہاں زمین کے اندر ہے، یہاں کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہے. چٹان میں آپ سوچیں، اب ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک اگر ذرہ ہے، پہلے تو اتنے پہاڑ ہیں، ان میں سے کس میں ہے یہی نہیں پتا چلے گا. اب اگر یہ پتا چل بھی جاتا ہے کہ کس پہاڑ کے اندر وہ اتنا سا ذرہ چھپا ہوا ہے، تو اب اس پہاڑ کو توڑ کے 2 ٹکڑے کر لیا، اب یہ بھی نہیں پتا اس ٹکڑے میں ہے کہ اس میں ہے، تو اب کیسے پتا چلے گا؟ ریزہ اس کو کریں، اتنا چھوٹا ذرہ کر دیں گے تو تب کہیں نظر آئے گا وہ کہ کہاں ہے، جو کہ امپاسبل ہے انسان کے. آسمانوں میں کدھر ڈھونڈنے جائے گا؟ زمین میں وہ ذرہ پڑا ہو کدھر جائے؟ ہم تو اپنی گلاسز گھر میں گم ہو جاتا ہے، وہ نہیں ملتی ہمیں، چابی گم ہو جائے وہ نہیں ملتی ہمیں، اتنے سے گھر میں اتنی بڑی چابی. تو ذرہ ایک آسمانوں، زمین میں، چٹانوں کے اندر کہاں پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. اس ذرے سے تشبیہ دی گئی انسان کے عمل کو کہ عمل اتنا مائنیوٹ ہو، اللہ اکبر، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. گناہ اتنا چھوٹا ہے کہ ذرے کے برابر ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، ایک پارٹیکل کے برابر ہے، اور وہ کہیں ایسے چھپ کے کیا ہوا ہے، کہیں اتنی دور جگہ پہ کیا ہوا ہے، پھر بھی اللہ اس کو لے آئے گا. کمروں کے دروازے بند کر کے، پردے ڈال کے، فون بند کر کے، کوئی گھر میں نہیں ہے جس کو پتا ہو، پھر انسان کو بیٹھ کے بات کوئی کر رہا ہے. ایک دن میں گھر میں بالکل اکیلی تھی، تو میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ جو اس وقت میں بول رہی ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میرے دل میں جو بات ہو رہی ہے وہ ایک تو گھر میں کوئی نہیں، میرے قریب یہاں پہ کوئی نہیں، اوپر سے میں آواز سے بھی نہیں بول رہی، لیکن اللہ دل کی آواز صرف تو سن سکتا ہے، اونچی بھی بولتی تو کوئی نہ سنتا، تو دل کے اندر والی کس نے سننی تھی، لیکن اللہ تو اس وقت سن رہا ہے صرف. تو وہ جو ذرہ ہے وہ کدھر اتنی واسٹ یونیورس میں کدھر ہے، یہ اتنی بڑی زمین پہ کدھر ہے، کہاں ہے، اس کا لانا، اس کو پہلے تو ڈھونڈنا. دیکھیں 3 چیزیں ہیں اس میں، 3. نمبر 1 چھوٹی ہے چیز، لیکن جتنی چھوٹی چیز ہوگی اتنا ہی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے نا. بڑی چیز پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی کوئی پہاڑ ہے تو پھر اس کو ڈھونڈنا آسان ہوگا، ذرے کو ڈھونڈنا کتنا مشکل. نمبر 2 چھپا ہوا ہے، ایسے سامنے نہیں پڑا ہوا. نمبر 3 دور ہے، کہیں کسی پہاڑ کے اندر کہیں ہے، یا آسمانوں کی وسعتوں میں ہے، یا زمین میں پتہ نہیں کہاں ہے. اس کو کون لا سکتا ہے؟ انسان سوچتا ہے میرا یہ عمل کہاں کسی کو پتا چلے گا، یہ میری بات کہاں کسی کو خبر ہوگی، کسی نے بھی نہیں دیکھا، مگر یاتی بھی اللہ لے آئے گا اس کو. اللہ اکبر. اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت انہوں نے سکھا دی بچے کو.
اللہ کی عظمت سکھا دی انہوں نے بچے کو کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی قدرت کتنی ہے میرے بیٹے، اللہ کتنا عظیم ہے. دیکھیے کتنی بڑی عظمت دل میں آ جائے گی، کیسی فیلنگ ہوگی، اللہ لا سکتا ہے وہ بھی. یہ مشرک لڑکا ہے، تب بھی لقمان علیہ السلام اللہ کی عظمت اور قدرت بتا رہے ہیں. اسے پتا چلتا ہے جب کسی کو ایسے بتانا توحید کے سبق کے بعد، یعنی شرک کی نفی کر کے اس کے بعد اللہ کی عظمت ڈالو لوگوں کے دلوں میں. اپنے بچوں کو اسماء حسنی سکھائیں، ان کے لیول پہ جا کے اللہ کے بارے میں بتائیں، ان کو پتا چلے اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی طاقت کتنی بڑی ہے. اور دوسرا کیا سبق سکھا دیا انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ بچ کہیں نہیں سکتے، کہیں بچ نہیں سکتے. کوئی جانتا ہو یا نہیں جانتا، تمہاری مائنیوٹ سیکرٹس بھی جو تم سوچتے ہو کہ یہ اتنی سیکرٹ بات ہے اور یہ اتنی چھپی ہوئی ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں جانتا اور نہیں جان سکتا، اور چھوٹی بھی بہت ہے، اللہ ضرور جانتا ہے. نیکی ہے تب بھی، میں نے بتایا نا اس کے دونوں معنی ہیں، نیکی اور برائی یہ بھی معنی ہے، دونوں طرح کے عمل، کوئی طرح کا بھی عمل ہو. اور دوسری ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ گناہ، انسان کا گناہ اتنا چھوٹا اور چھپا ہوا تب بھی وہ اس کو لے آئے گا، نیکی کو بھی لے آئے گا اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. نیکی بھی اگر اتنی بھی چھپ کے کی ہوئی ہے تو اب اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم بتاؤ گے تو کسی کو پتا چلے. اللہ تعالیٰ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اتنی سی نیکی کو بھی نکال کے لے آئے. تو ہر چیز سے واقف ہے. ان اللہ لطیف خبیر، باریک بین ہے، باخبر ہے. اس زمین پر ریت کے کتنے ذرے ہیں وہ جانتا ہے، بارش کے کتنے قطرے برستے ہیں وہ جانتا ہے، درختوں کے پتے کہاں کہاں ہیں، کدھر گر رہا ہے، کون سا رستے میں، کون سا زمین پہ آ گیا اور کون سا بھی لٹکا ہوا ہے اس شاخ کے ساتھ گرنے والا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. اسی لیے تو قیامت کے دن ظالموں کے بارے میں آتا ہے نا، جنہوں نے گناہ کیا، سورہ کہف میں نہیں ہم پڑھتے کہ وہ اس دن کہیں گے یہ کیسا اعمال نامہ، اس میں کوئی چھوٹی بڑی بات رہ ہی نہیں گئی، کوئی چیز اس میں چھوڑی ہی نہیں، سب اس کے اندر موجود ہے. تو بچے کو اپنے سے نہیں ڈرانا کہ نہیں میں دیکھ لوں گی، میں تمہاری نگرانی کروں گی، میں تمہاری. سب سے پہلے اللہ کا ڈر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نکال کے لے آئے گا، پتھر کے اندر چھپا ہوگا تب بھی وہ لے آئے گا. کتنا پاورفل ہے تمہارا رب، اس کی پاور بتائیں. تم نہیں پہنچ سکتے، کوئی بھی نہیں اور پہنچ سکتا، اور اللہ تو پہنچ سکتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ دیکھیں آپ لقمان علیہ السلام صرف بچے کو یہ بھی بتا سکتے تھے اللہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے، یہی بات جو اینڈ میں بتائی ہے. لیکن اب ریزننگ، میں نے آپ کو ایک اور بات، ریزننگ آپ کو بتایا تھا نا، ریزننگ ہر ایک چیز میں بتائیں ریزن کہ وہ کیسے نہ جانے، وہ کیسے نہ نکال کے لائے، وہ لطیف بھی اور خبیر بھی ہے. تو دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو صرف وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ تو بڑا یہ ہے، اللہ ایسے. انہوں نے دیکھے سبحان اللہ کیسے ایک سوچی، ایک تمثیل بنائی. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا کہ انسان کسی بات کو بڑی افیکٹو بنانے کے لیے کس طرح اس کو پیش کرتا ہے. اب ایک ہی بات ایک طرح سے کہی جائے کسی کو بھی نہیں اثر ہوگا، دوسری طرح سے ایک طریقے کے ساتھ ان کو کسی مثال کے ساتھ بیان کی جائے تو پھر وہ ساروں کے دل کو اثر ہو جاتا ہے. اتنی پاورفل مثال دی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائی اتنی چھوٹے چھوٹے عمل بھی آ جائیں گے، کیا ہوگا پھر میرا. ایسا انسان کہیں چھپ کے گناہ کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ اور سب سے زیادہ یہی چیز ہوتی ہے نا بچوں کے اندر بھی، وہ ماں باپ سے ڈر جاتے ہیں پھر بھی کہ چھپ کے کر لوں گا. اللہ کا ڈر ان کے اندر ڈالنا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور وہ چھپاتے ہیں چیزوں اور سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا چلے گا تو پھر ہم کرتے رہیں. سیکرٹس کا جاننے والا اللہ ہے. وہ کیسے اس کو ایک خوبصورت طریقے سے لے کر آئے. دیکھیں اتنا پیارا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کی تو قدرت کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی عمل کرے بغیر سوراخ والے پتھر میں جا کے، اس کے اندر گھس کے. کیسا پتھر ہے؟ بغیر سوراخ والا. اور پتھر ہے، کوئی گتے کی دیواریں نہیں ہیں جس کو توڑ کے دیکھ سکتا ہے. پتھر ہے، پتھر میں تو کوئی گھس ہی نہیں سکتا. اس کے اندر، اور وہ بھی بغیر سوراخ والا ہے،
اس میں نہ کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، تو پھر کوئی جھانک کے بھی نہیں اس کا مطلب دیکھ سکتا، کوئی آ بھی نہیں سکتا. اس کا عمل بھی لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کا بھی وہ عمل لا کے ساری مخلوق کے سامنے کھول دیا جائے گا. اس نے کتنا چھپ کے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ایکسپوز کر دیا. جب یہ اگر ایکسپوز ہو سکتے ہیں حبۃ من خردل، اور اس پتھر کے اندر کا عمل ایکسپوز ہو سکتا ہے، تو بتائیں ہماری نیتیں ایکسپوز نہیں ہو سکتی؟ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ میری نیت میں کیا ہے، میں کیوں کر رہی ہوں، جو شہرت کی چاہ ہے یا جو بھی نام اپنا یا مجھے نیک سمجھے لوگ، یا کیا وہ نہیں ایکسپوز ہو سکتا؟ اللہ اکبر. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی ہی سے چھوٹی چیز پہ بھی پکڑ سکتا. وہ چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کو بھی معاف کر دے، لیکن چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی پکڑ سکتا ہے. تو یہ کہہ کر بے پرواہ نہ ہو جاؤ کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے لہٰذا میری تو معافی ہی معافی ہے. نہیں، بلکہ یہ سوچیں شیطان نے ایک ہی غلطی کی تھی تو لعنت زدہ ہو گیا، اور آدم علیہ السلام نے بھی ایک ہی غلطی کی تھی، وہ جنت سے نکلوا دیے گئے. تو یہ معمولی نہ سمجھیں اس بات کو، کوئی بات نہیں، ہم تو کچھ بنے، یہ تو چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو خود ہی معاف کر دے گا. تو پھر آدم علیہ السلام بھی کھا کے کہہ دیتے اللہ غفور الرحیم ہے، خود ہی معاف کر دے گا. تو وہ خبیر ہے، وہ پاسٹ کو بھی جانتا ہے، فیوچر کو بھی جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو ہوا ہی نہیں، کہ اگر یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، وہ یہ بھی جانتا ہے. اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے.